آج ہم تاریخ کے ایک ایسے آپ کہہ لیں دوراہے پر بات کر رہے ہیں جہاں سے راستے بالکل الگ ہو گئے۔ 1946 کا کابینہ مشن پلان۔ جی ہاں۔ یہ وہ وقت تھا جب دوسری جنگ عظیم ختم ہو رہی تھی، ہندوستان میں آزادی کی امیدیں بڑھ رہی تھیں اور انگریز واپسی کی تیاری کر رہے تھے۔ بالکل، ماحول میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، امید بھی تھی لیکن بے یقینی بھی بہت تھی۔ تو آج جو ہم یہ گہرائی میں جا رہے ہیں، اس کا مقصد یہی کابینہ مشن پلان ہے۔ آخر یہ تھا کیا؟ اس کی یہ جو پیچیدہ سی آئینی باتیں تھیں وہ کیا تھیں، اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ متحدہ ہندوستان کے لیے ایک طرح سے آخری موقع تھا؟ جی، یہ سوال بہت اہم ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ جو تجزیہ اور معلومات زہیر احمد میر کی کتاب میں ہیں ان کی روشنی میں دیکھیں کہ بھئی یہ منصوبہ اتنا اہم کیوں تھا اور ناکام کیوں ہوا۔ جی تو آئیے اس معاملے کو کھولتے ہیں۔ 1946 میں آخر ایسی کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ برطانوی حکومت نے اپنے 3 سینئر وزراء کو ہندوستان بھیجا؟ یہ اتنا ہائی پروفائل مشن؟ دیکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ صرف اقتدار منتقل کرنا یا کچھ اور بھی تھا؟ جی، کتاب بھی یہی بتاتی ہے کہ 1946 تک برطانیہ پر ہندوستان کو آزادی دینے کا دباؤ بہت زیادہ تھا۔ جنگ نے انہیں کمزور کر دیا تھا، معاشی طور پر بھی، فوجی طور پر بھی۔ وہ اب ہندوستان کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے۔ صحیح۔ لیکن صرف آزادی دینا مسئلہ نہیں تھا، اصل چیلنج تھا کہ اقتدار کیسے منتقل ہو، کس کو ہو۔ ہاں، کیونکہ کانگریس اور مسلم لیگ میں تو شدید اختلافات تھے۔ بالکل، خاص طور پر مستقبل کے آئین پر۔ حالات ایسے تھے کہ خانہ جنگی کا بھی خطرہ نظر آ رہا تھا۔ تو برطانوی حکومت کے سامنے آپ کہہ لیں 2 بڑے مقصد تھے۔ ایک تو وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کسی نہ کسی طرح متحد رہے، اسٹریٹجک لحاظ سے، اپنے مفادات کے لیے بھی شاید۔ جی، علاقائی استحکام اور اپنے مستقبل کے مفادات کے لیے بھی۔ اور دوسرا، وہ چاہتے تھے کہ اقتدار پرامن طریقے سے منتقل ہو جائے تاکہ تشدد نہ ہو۔ تو یہ کابینہ مشن جو تھا وہ اسی پیچیدہ مسئلے کا کوئی قابل عمل آئینی حل نکالنے کی ایک سنجیدہ کوشش تھی، اور شاید آخری بھی۔ یعنی یہ صرف ہندوستان کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ برطانیہ کا اپنا ایگزٹ بھی تھا، اور پرامن ایگزٹ۔ بالکل۔ اور اس کے لیے انہوں نے یہ پیچیدہ سا آئینی فارمولا بنایا۔ جی ہاں، میر کا تجزیہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ پلان ایک بہت ہی آپ کہیں نازک آئینی توازن بنانے کی کوشش تھی۔ اسے سمجھنے کے لیے اس کا 3 سطحی ڈھانچہ دیکھنا ہوگا۔ سب سے نچلی سطح پر تھے صوبے یعنی پروونسز۔ جی، پروونسز، جنہیں پہلے سے کہیں زیادہ خود مختاری ملنی تھی۔ اچھا۔ اور دوسری سطح، وہ جو گروپنگ والی بات تھی جس پر اتنا جھگڑا ہوا۔ ہاں، وہی سب سے اہم ہے۔ دوسری سطح پر صوبوں کو 3 لازمی گروپس میں بانٹا گیا تھا۔ یہ لازمی کا لفظ بہت اہم ہے۔ لازمی مطلب صوبوں کی مرضی نہیں تھی؟ والے صوبے تھے مدراس، بمبئی، یو پی، بہار، سی پی، اڑیسہ۔ ٹھیک ہے۔ گروپ بی میں شمال مغرب کے مسلم اکثریتی صوبے پنجاب، سندھ اور سرحد NWFP۔ صحیح۔ اور گروپ جی میں شمال مشرق کے مسلم اکثریتی صوبے بنگال اور آسام۔ اچھا، آسام بھی؟ حالانکہ وہاں تو ہندو اکثریت تھی۔ جی، یہی تو ایک بڑا مسئلہ بنا بعد میں۔ خیر، پلان میں یہ 3 گروپ تھے، اور اہم بات یہ تھی کہ ہر گروپ کو اختیار تھا کہ وہ اپنے صوبوں کے لیے ایک مشترکہ آئین بنائے۔ گروپ کا آئین؟ جی، اور ایک مشترکہ گروپ حکومت بھی بنا سکے۔ یعنی یہ ایک طرح سے مسلم اکثریتی علاقوں میں نیم خود مختار اکائیاں بنانے کی بات تھی، جو صوبائی حکومتوں سے بھی زیادہ طاقتور ہو؟ جی، ممکنہ طور پر۔ اور سب سے اوپر کیا تھا؟ تیسری سطح؟ تیسری سطح پر ایک مرکزی یونین حکومت تھی، لیکن اس کے اختیارات بہت ہی کم رکھے گئے تھے۔ یعنی ایک کمزور مرکز؟ بہت کمزور، صرف 3 محکمے، دفاع، خارجہ امور اور مواصلات۔ بس؟ جی، اور ان کے لیے پیسے جمع کرنے کا اختیار۔ باقی تمام اختیارات، حتیٰ کہ ریزیڈیوری پاورز بھی، وہ صوبوں یا صوبائی گروپس کے پاس جانے تھے۔ تو یہ تو بظاہر مسلم لیگ کے مطالبات کے بہت قریب لگتا ہے، بغیر ملک توڑے۔ بالکل۔ ایک کمزور مرکز اور مضبوط خود مختار مسلم اکثریتی گروپ۔ کتاب کیا کہتی ہے؟ کیا یہ لیگ کو واقعی پرکشش لگا؟ یقیناً۔ میر کا تجزیہ بھی یہی ہے کہ یہ فارمولا مسلم لیگ کی جو بنیادی فکر تھی نا، کہ ہندو اکثریت والے مرکز میں مسلمانوں کا کیا بنے گا؟ جی، کہ ان کا سیاسی ثقافتی مستقبل محفوظ نہیں ہوگا، اس فکر کا یہ ایک مؤثر حل نظر آ رہا تھا، خاص طور پر گروپ بے اور جی کی وجہ سے۔ جی ہاں، گروپ بے اور جی کا بننا
اور ان کو اپنا آئین اور حکومت بنانے کا اختیار ملنا، یہ ایک طرح سے پاکستان کے خیال کو متحدہ ہندوستان کے اندر ہی جگہ دینے کی کوشش تھی۔ اچھا۔ اور ایک اور اہم بات تھی، 10 سال بعد کوئی بھی صوبہ اسمبلی کی اکثریت سے یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ گروپ کا آئین بدلنا چاہتا ہے یا گروپ سے نکلنا چاہتا ہے۔ یہ بھی تھا، یعنی نکلنے کا آپشن بھی تھا۔ جی، 10 سال بعد۔ اور اسی طرح 10 سال بعد مرکزی آئین پر بھی نظر ثانی ہو سکتی تھی۔ یہ تو واقعی بڑی آپ کہیں آئینی کاریگری لگتی ہے، ایک ہی وقت میں اتحاد بھی اور خود مختاری بھی۔ جی، کوشش تو یہی تھی۔ لیکن اتنی پیچیدہ تجویز پر رد عمل بھی تو پیچیدہ رہا ہوگا۔ مسلم لیگ نے کیا کہا؟ قائد اعظم نے فوراً مان لیا؟ نہیں، فوراً نہیں۔ مسلم لیگ اور قائد اعظم نے پلان کا بہت گہرائی سے جائزہ لیا۔ میئر کی کتاب بھی اس بات پر زور دیتی ہے کہ قائد اعظم نے اپنی جو قانونی سمجھ بوجھ تھی، سیاسی بصیرت تھی، اس سے پلان کے ہر پہلو کو پرکھا۔ بحثیں ہوئی ہوں گی کافی؟ بہت شدید بحثیں ہوئیں، مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی میں، کونسل میں۔ دیکھیں، ایک طرف تو یہ مکمل پاکستان کے مطالبے سے پیچھے ہٹنا تھا، جی، جس کے لیے وہ اتنے سال سے لڑ رہے تھے۔ بالکل، لیکن دوسری طرف یہ متحدہ ہندوستان میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ممکنہ خود مختاری اور تحفظ دیتا نظر آ رہا تھا، خاص کر وہ جو لازمی گروپنگ والی شق تھی نا۔ ہاں، وہ بہت اہم تھی۔ اسی کی وجہ سے تو کافی سوچ بچار کے بعد اور اس یقین دہانی پر کہ پلان کی بنیادی شرطیں، خاص طور پر یہ لازمی گروپنگ بدلی نہیں جائیں گی۔ اچھا، یہ یقین دہانی ملی تھی؟ بظاہر ملی تھی، تو آل انڈیا مسلم لیگ کونسل نے 6 جون 1946 کو ایک قرارداد کے ذریعے پلان قبول کر لیا۔ یہ تو بڑا قدم تھا۔ بہت بڑا سیاسی قدم تھا۔ قائد اعظم نے خود اسے ایک بہادرانہ فیصلہ کہا تھا۔ انہوں نے دلیل دی کہ بھلے یہ مکمل پاکستان نہیں، لیکن یہ اس طرف ایک قدم ہو سکتا ہے اور یہ مسلمانوں کے فوری مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ یعنی یہ قبولیت ایک امید پر تھی کہ یہ ایک قابل عمل سمجھوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو مسلم لیگ نے تو ایک بڑا سمجھوتا کر لیا، متحدہ ہندوستان کے فریم ورک کو مان لیا، اس امید پر کہ ان کے خدشات دور ہوں گے۔ یہ تو مثبت بات لگتی ہے۔ جی۔ کانگریس نے کیا کیا؟ کیا وہ بھی اتنے ہی راضی تھے؟ کانگریس کا رد عمل شروع سے ہی تھوڑا ملا جلا، تھوڑا محتاط تھا۔ بظاہر تو انہوں نے بھی قبول کر لیا، لیکن ان کی قبولیت میں کچھ اگر مگر تھی۔ کانگریس تو بنیادی طور پر ایک مضبوط مرکز چاہتی تھی۔ اور صوبوں کے لیے انفرادی آزادی؟ جی، انہیں یہ لازمی گروپنگ والی بات بالکل پسند نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبوں کو شروع سے ہی اختیار ہو کہ وہ کس گروپ میں جائیں یا نہ جائیں۔ خاص طور پر آسام اور سرحد والے؟ بالکل، آسام جو گروپ جے میں تھا مگر ہندو اکثریت والا، اور سرحد جہاں کانگریس کی حکومت تھی مگر وہ گروپ بے میں تھا۔ ان کی قیادت تو سخت خلاف تھی اس لازمی گروپنگ کے۔ تو یہیں سے پھر اختلافات کی بنیاد پڑنے لگی، مطلب ماننے کے باوجود تشریح پر بنیادی فرق تھا۔ بالکل، یہیں سے وہ جو اعتماد کا نازک سا دھاگا تھا نا، وہ ٹوٹنا شروع ہوا۔ دونوں نے پلان تو قبول کر لیا تھا، لیکن سمجھا بالکل مختلف تھا۔ مسلم لیگ کیا سمجھ رہی تھی؟ مسلم لیگ سمجھ رہی تھی کہ انہوں نے ایک خاص آئینی ڈھانچہ مانا ہے جس کی بنیاد لازمی گروپنگ ہے۔ اور کانگریس کی قیادت سمجھ رہی تھیں کہ وہ آئین ساز اسمبلی میں جا رہے ہیں اور وہاں وہ اپنی اکثریت سے پلان کی تفصیلات بشمول گروپنگ بدل سکتے ہیں۔ اوہو، یہ تو بالکل دو مختلف باتیں تھیں۔ جی۔ اور پھر آیا پنڈت نہرو کا وہ مشہور بیان جس کا ذکر بار بار آتا ہے، 10 جولائی 1946 کو بامبے میں۔ کیا کہا تھا انہوں نے، جس نے کہتے ہیں کہ سارا کھیل ہی بگاڑ دیا؟ جی، پنڈت نہرو جو اس وقت کانگریس کے نئے صدر بنے تھے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہہ دیا۔ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ کانگریس آئین ساز اسمبلی میں تو جا رہی ہے، لیکن وہ اسمبلی کو مکمل خود مختار سمجھتی ہے۔ یعنی اسمبلی کسی باہر کی اتھارٹی، مطلب کابینہ مشن پلان کی پابند نہیں ہوگی، اور وہ پلان کی کسی بھی شق کو بدلنے یا رد کرنے میں آزاد ہوگی۔ یہ تو سیدھا سیدھا جی، انہوں نے یہ اشارہ بھی دیا کہ مرکز کے اختیارات شاید 3 تک نہ رہیں اور یہ گروپنگ سکیم شاید نافذ ہی نہ ہو پائے کیونکہ صوبوں کی مرضی زیادہ اہم ہوگی۔ یہ تو ان بنیادی شرائط کے بالکل خلاف تھا جن پر لیگ نے ہاں کی تھی۔ میر کی کتاب کیا کہتی ہے اس بیان کے اثرات پر؟ میر کے تجزیے کے مطابق یہ بیان مسلم لیگ کے لیے ایک دھماکہ تھا۔ ظاہر ہے،
قائد اعظم اور مسلم لیگ نے اسے فوراً کابینہ مشن پلان سے آپ کہیں وعدہ خلافی اور بددیانتی سمجھا۔ ان کے لیے یہ واضح ثبوت تھا کہ کانگریس کا ارادہ پلان ماننا نہیں بلکہ اسے صرف اسمبلی تک پہنچنے کے لیے استعمال کرنا ہے، اور اسمبلی میں پہنچ کر وہاں اپنی اکثریت کے بل پر مسلمانوں کے لیے جو بھی آئینی تحفظات تھے، خاص کر لازمی گروپنگ، اسے ختم کر دینا ہے۔ اس سے تو پھر یہ سوال بنتا ہے جو میر بھی اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ نہرو کی بسے غیر محتاط بات تھی یا کانگریس کی سوچی سمجھی پالیسی تھی؟ جی، یہ بحث تو آج تک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہرو کی سیاسی ناتجربہ کاری تھی، وہ جوش میں کہہ گئے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کانگریس کے اندر جو مضبوط مرکز کے حامی تھے ان کا دباؤ تھا۔ وجہ جو بھی رہی ہو، نتیجہ بہت برا نکلا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ کہ مسلم لیگ کے جو خدشات تھے وہ سب سچ ثابت ہوتے نظر آئے اور اعتماد وہ بالکل ختم ہو گیا، رہی صحیح کسر بھی پوری ہو گئی۔ تو اس بیان کے بعد مسلم لیگ کے پاس کیا راستہ بچا تھا؟ مسلم لیگ نے فوراً بہت سخت رد عمل دیا۔ قائد اعظم نے انگریزوں سے پوچھا کہ بھئی آپ پلان کی بنیادی باتوں پر قائم ہیں یا نہرو جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ اور انگریزوں نے کیا کہا؟ برطانوی حکومت کی طرف سے کوئی صاف واضح یقین دہانی نہیں آئی، کانگریس نے بھی اپنا موقف نہیں بدلا، تو مسلم لیگ کو لگا کہ ان کے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا ہے۔ تو پھر 29 جولائی 1940 کو، یعنی نہرو کے بیان کے صرف 19 دن بعد، مسلم لیگ کونسل نے بمبئی میں میٹنگ کی۔ اور کیا فیصلہ کیا؟ 2 بڑے فیصلے کیے۔ پہلا، کابینہ مشن پلان سے اپنی منظوری واپس لے لی۔ اچھا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اب ہم آئینی راستے چھوڑ کر براہ راست اقدام یعنی ڈائریکٹ ایکشن کریں گے پاکستان حاصل کرنے کے لیے۔ ڈائریکٹ ایکشن، اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ اب مسلم لیگ سڑکوں پر آئے گی، احتجاج ہوں گے، مظاہرے ہوں گے، کیونکہ انہیں لگا کہ بات چیت اور آئین کے راستے بند ہو گئے ہیں۔ تو یہ تو بہت بڑا شفٹ تھا پالیسی میں۔ بہت بڑا۔ تو اس سب کا پھر کیا مطلب نکلا؟ ایک پلان جو شاید ہندوستان کو متحد رکھ سکتا تھا، وہ چند ہفتوں میں ہی ناکام ہو گیا۔ جی، مکمل طور پہ ناکام۔ اس ناکامی کے نتائج کیا ہوئے، فوری طور پر بھی اور آگے چل کر بھی؟ نتائج بہت سنگین تھے، بہت دور تک گئے۔ کابینہ مشن پلان کی ناکامی کو واقعی متحدہ ہندوستان کے لیے آخری موقع کا ضائع سمجھا جاتا ہے۔ میر کی کتاب بھی یہی کہتی ہے۔ جی، میر بھی یہی نقطہ اٹھاتے ہیں کہ اس ناکامی نے تقریباً لازمی بنا دیا۔ جب آئینی سمجھوتے کا راستہ بند ہو گیا تو دونوں طرف بداعتمادی اور دشمنی بہت بڑھ گئیں۔ پولرائزیشن جسے کہتے ہیں۔ جی، پولرائزیشن بہت شدید ہو گئی اور صلح کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ اس کا فوری نتیجہ کیا تھا؟ فوری نتیجہ تھا ڈائریکٹ ایکشن ڈے 16 اگست 1946 اور اس کے بعد کلکتہ میں اور پھر بہار، نواخالی، گڑھ مکتیشور میں وہ ہولناک فسادات۔ وہ تو تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ جی، جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ اس تشدد نے تقسیم کے عمل کو اور تیز کر دیا۔ اس نے جیسے ثابت کر دیا کہ اب ہندو اور مسلمان شاید اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو بڑے تناظر میں دیکھیں تو اس ناکامی نے برِ صغیر کی تقدیر ہی بدل دی۔ اس نے نہ صرف 1947 میں تقسیم اور پاکستان بننے کی راہ ہموار کی، بلکہ وہ جو ہجرت کا المیہ تھا، جی، لاکھوں لوگوں کی وہ ہجرت، وہ تشدد، اس سب کی بنیاد بھی کہیں نہ کہیں یہیں رکھی گئی۔ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ تھا۔ واقعی ایک المیہ ہے، یعنی ایک ایسا آئینی حل جو شاید اتنے خون خرابے سے بچا سکتا تھا، وہ باہمی اعتماد کی کمی اور آپ کہہ لیں سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ بالکل، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سیاسی مذاکرات، آئینی حل کتنے نازک ہوتے ہیں۔ میر کے تجزیے کا ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ بہترین آئینی فارمولا بھی تب تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک پارٹیوں میں کم از کم بنیادی اعتماد نہ ہو اور وہ سمجھوتے کی روح کو ماننے کو تیار نہ ہو۔ یعنی الفاظ سے زیادہ نیت اور اعتماد اہم ہے۔ بالکل، الفاظ اور شکیں اپنی جگہ، لیکن نیت اور اعتماد نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا۔ کیبنٹ مشن پلان کی ناکامی اسی کی ایک تلخ مثال ہے کہ جب اعتماد ٹوٹتا ہے تو مذاکرات ناکام ہوتے ہیں اور پھر اس کے نتائج نسلیں بھگتتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آج ہم نے 1946 کے کیبنٹ مشن پلان کو دیکھا۔ جی، برٹش حکومت کی ایک سنجیدہ کوشش تھی کہ ایک پیچیدہ آئینی فارمولے سے ہندوستان کو متحد بھی رکھا جائے اور مسلمانوں کے خدشات بھی دور ہوں۔
مسلم لیگ نے بڑا سمجھوتا کر کے اسے مانا بھی، لیکن کانگریس کی طرف سے خاص کر نہرو کے بیان سے تشریح پر ایسے سوال اٹھے کہ اعتماد ختم ہو گیا۔ جی، مکمل طور پر۔ اور مسلم لیگ نے منظوری واپس لے لی۔ اور اس ناکامی نے متحدہ ہندوستان کے خیال کو ہی ختم کر دیا۔ تقسیم یقینی ہو گئی اور بر صغیر ایک نئے مگر بہت پرتشدد راستے پر چل پڑا۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا سبق ہے جو بتاتا ہے کہ سیاسی مسائل کے حل کے لیے صرف آئینی ڈھانچے کافی نہیں ہوتے، ان پر عمل کے لیے نیک نیتی اور اعتماد بھی لازمی ہے۔ بالکل۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ چلتے چلتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں۔ جی؟ ذرا سوچئے، اگر پنڈت نہرو وہ بیان نہ دیتے یا اگر دونوں جماعتیں پلان کی تشریح پر متفق ہو جاتی، اعتماد بحال رہتا، تو کیا متحدہ ہندوستان ممکن تھا؟ اور اگر ہوتا تو آج جنوبی ایشیا کا نقشہ، یہاں کا سیاسی، سماجی، ثقافتی منظرنامہ وہ کیسا مختلف ہوتا؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ اس پر ضرور سوچئے گا۔ بتاتے ہیں کہ مفاہمت کی جو کوششیں تھیں ان سے علیحدگی کے اٹل یقین تک کا سفر کیسے طے ہوا، اور یہ تبدیلی اتنی فیصلہ کن کیوں مانی جاتی ہے؟ جی ہاں، تو آئیے ان تحریروں میں ذرا اترتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا کہتی ہیں۔ بالکل۔ اور دیکھیں، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کابینہ مشن پلان جیسا یہ ذرائع بتا رہے ہیں، یہ کوئی عام سی سیاسی کوشش نہیں تھی۔ صحیح۔ یہ شاید متحدہ ہندوستان کو آئینی طور پر اکٹھا رکھنے کی آخری، آپ کہہ لیں، سب سے سنجیدہ اعلیٰ سطح کی کوشش تھی۔ آخری سنجیدہ کوشش۔ جی، تو اس لیے اس کی ناکامی صرف ایک پالیسی کی ناکامی نہیں تھی۔ ان ذرائع کے حساب سے تو یہ ایک علامتی لمحہ تھا جس نے بالکل راستے الگ کر دیے۔ اچھا۔ آج ہم انہی ذرائع کی روشنی میں دیکھیں گے کہ یہ ناکامی ان کی تشریح کے مطابق کیسے علیحدہ ریاست کے خیال کو صرف ایک آپشن سے بڑھا کر ایک ضرورت بنا دیتی ہے، ایک ناگزیر ضرورت۔ تو یہ نقطہ اہم ہے کہ ذرائع اسے آخری سنجیدہ کوشش کے طور پر دیکھتے ہیں۔ چلیں اسی سے شروع کرتے ہیں۔ ان اقتباسات میں جو پہلی بات مجھے نظر آئی وہ یہ ہے کہ کیبنٹ مشن کی ناکامی کے فوراً بعد ہی جناح کا یہ یقین کہ ایک علیحدہ خود مختار ریاست ہی انصاف کی ضمانت ہے، وہ بہت پکا ہو گیا، ناقابل واپسی حد تک۔ جی، پختہ ہو گیا۔ اور ذرائع اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک قانونی یا آپ کہیں آئینی نتیجہ تھا۔ گویا کہ سارے متبادل راستے آزما لیے، اب بس پاکستان کا راستہ ہی بچا ہے۔ یہ بات مجھے بڑی دلچسپ لگی کہ ذرائع اسے جذباتیت سے ہٹا کر ایک منطقی، ایک آئینی ضرورت بتا رہے ہیں۔ بالکل۔ تو ان ذرائع کے مطابق ایسا کیا تھا اس ناکامی میں کہ وہ اتنی فیصلہ کن ہو گئی؟ دیکھیں، ان ذرائع کی جو دلیل ہے نا، اس کا مرکز یہ نقطہ ہے کہ کابینہ مشن پلان کی ناکامی نے ایک بنیادی حقیقت کو بالکل سامنے لا کر رکھ دیا کہ متحدہ ہندوستان کے اندر دو متضاد سیاسی نظریے ایک ساتھ نہیں چل سکتے تھے۔ اچھا، کون سے دو نظریے؟ ایک طرف وہ تھا جسے یہ ذرائع اکثریت کا مرکزیت پسند نظریہ کہتے ہیں، یعنی ایک مضبوط مرکزی حکومت کا آئیڈیا، جہاں ظاہر ہے آبادی کی وجہ سے ہندو اکثریت کا غلبہ ایک فطری نتیجہ ہوتا۔ اور دوسری طرف تھی ان ذرائع کے مطابق مسلمانوں کی خود مختاری کی خواہش، جو اس ڈر سے پیدا ہو رہی تھی کہ اس مرکزی نظام میں ان کے سیاسی، ثقافتی، معاشی حقوق محفوظ نہیں رہیں گے، وہ ہمیشہ ایک اقلیت بن کر رہ جائیں گے۔ تو یہ ذرائع کہتے ہیں کہ کابینہ مشن کی ناکامی نے یہ ثابت کر دیا کہ ان دو تصورات کو، یعنی ایک طاقتور مرکز اور مسلمانوں کے لیے مؤثر آئینی تحفظات یا خود مختاری، ان کو ایک ہی سسٹم میں فٹ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ صرف سیاسی اختلاف نہیں تھا؟ نہیں، ذرائع اسے ایک گہرے آئینی تضاد کے طور پہ پیش کرتی ہیں، ایک ایسا تضاد جسے حل کرنے کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ اسی لیے تحریریں کہتی ہیں کہ اس ناکامی نے پاکستان کے قیام کی پیش خدمت ثابت ہوئی، یعنی اس نے راستہ بنا دیا علیحدگی کا۔ یہ وضاحت اہم ہے کہ ذرائع اسے صرف سیاسی اختلاف نہیں بلکہ ایک بنیادی آئینی تضاد کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہ ان دونوں نظریوں کو ایک سسٹم میں ڈالنا ناممکن سمجھا گیا۔ اسی حوالے سے ظہیر احمد میر کا ایک قول ہے جو ان ذرائع میں شامل ہے، وہ مجھے بہت طاقتور لگا۔ جی؟ سے نکلا،
بغاوت کے طور پر نہیں، برابری کے حق کے طور پر۔ یہ الفاظ آخری آئینی پل جل گیا، اتحاد کی راکھ، برابری کا حق، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ تو پوری تصویر کھینچ رہے ہیں۔ بالکل، بہت گہری بات ہے۔ تو ان ذرائع کے مطابق یہ استعارہ، خاص طور پہ یہ آخری آئینی پل کا جل جانا، یہ کیا بتاتا ہے پاکستان کے مطالبے کی نوعیت اور اس کی جواز کے بارے میں؟ وہ کون سے پل تھے جن کے جلنے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا استعارہ ہے، اور جیسا یہ ذرائع اسے استعمال کرتے ہیں، یہ کئی اہم باتیں واضح کرتا ہے۔ آخری آئینی پل جل گیا کا مطلب ان ذرائع کے تشریح میں یہ ہے کہ متحدہ ہندوستان کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کے لیے اپنے حقوق، اپنی شناخت، اپنے سیاسی مستقبل کو بچانے کے جتنے بھی قابل عمل آئینی اور قانونی راستے تھے، اچھا، مذاکرات کے ذریعے، سمجھوتوں کے ذریعے، وہ ایک ایک کر کے ختم ہو چکے تھے۔ کابینہ مشن پلان کو وہ آخری سب سے مضبوط پل سمجھا جا رہا تھا جو شاید دونوں قوموں کو جوڑ سکتا تھا۔ صحیح۔ جب وہ بھی ناکام ہو گیا، جل گیا، تو ذرائع کے مطابق متحدہ ہندوستان میں برابری کی بنیاد پر شراکت کا کوئی راستہ بچا ہی نہیں، اور اتحاد کی راکھ سے نکلا کا حصہ یہ دکھاتا ہے کہ پاکستان کا تصور کوئی ہوا میں پیدا نہیں ہوا، بلکہ یہ اسی ناکام اتحاد کی باقیات سے ابھرا۔ یعنی اتحاد کو بچانے کی کوششوں کی ناکامی نے ہی علیحدگی کی بنیاد فراہم کی۔ اچھا، اور سب سے اہم بات، بغاوت کے طور پر نہیں بلکہ برابری کے حق کے طور پر۔ یہ جملہ ان ذرائع کے مطابق پاکستان کے مطالبے کو ایک منفی، کوئی تخریبی عمل نہیں بلکہ ایک مثبت، ایک جائز حق کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یعنی یہ بغاوت نہیں تھی؟ ان ذرائع کے مطابق نہیں، یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ یہ علیحدگی پسندی صرف علیحدگی کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ اس سیاسی برابری اور خود مختاری کو حاصل کرنا تھا جو متحدہ ہندوستان کے مجوزہ نظام میں ممکن نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو ذرائع اس کال کو استعمال کر کے یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ پاکستان کا مطالبہ اصل میں آخری راستہ تھا جب مفاہمت کے سارے آئینی دروازے بند ہو گئے، اور اس کا مقصد صرف علیحدگی نہیں بلکہ برابری کا حصول ہے۔ یہ بات کہ ذرائع مسلسل اس تبدیلی کو آئینی اور منطقی ضرورت بتا رہے ہیں، یہ واقعی قابل غور ہے۔ کیا یہ اقتباسات اس پر کچھ اور روشنی ڈالتے ہیں کہ وہ اس منطقی یا آئینی پہلو پر اتنا زور کیوں دے رہے ہیں؟ مطلب وہ کیا دلیلیں پیش کرتے ہیں جس سے یہ نتیجہ جذباتی نہیں بلکہ سوچا سمجھا ناگزیر قدم لگے؟ ہاں، یہ ذرائع اس نقطے پر بار بار آتے ہیں۔ ان کی بنیادی دلیل یہ ہے کہ کیبنٹ مشن پلان صرف کوئی ایک اور سیاسی کانفرنس نہیں تھی۔ نہیں، بلکہ یہ متحدہ ہندوستان کے مستقبل کے لیے ایک پورا آئینی خاکہ، ایک پورا فریم ورک دینے کی سب سے تفصیلی اور سنجیدہ کوشش تھی۔ اس میں بہت پیچیدہ تجاویز تھیں جن کا مقصد مرکز اور صوبوں میں اختیارات کیسے تقسیم ہوں، اقلیتوں کے تحفظات کیسے حل ہوں، یہ سب تھا۔ ٹھیک۔ ان ذرائع کے مطابق جب اتنی تفصیلی کوشش جس میں سارے فریق شامل تھے وہ ناکام ہو گئی، تو یہ اس بات کا عملی ثبوت تھا کہ جو بنیادی اختلافات ہیں وہ حل ہو ہی نہیں سکتے، ناقابل مصالحت تھے۔ بالکل، یعنی یہ ناکامی صرف کسی ایک نقطے پر اختلاف نہیں تھی بلکہ یہ پورے مجوزہ آئینی ڈھانچے کی ناکامی تھی جو دونوں بڑی قوموں کی خواہشات کو پورا کر سکے۔ لہٰذا ان ذرائع کا موقف یہ ہے کہ جناح اور مسلم لیگ کا یہ نتیجہ نکالنا کہ اب متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل محفوظ نہیں، یہ کوئی جذباتی چھلانگ نہیں تھی بلکہ یہ اس لمبے اور ناکام آئینی عمل کا منطقی نتیجہ تھا۔ اچھا، آخری آئینی پل کے جل جانے کا مطلب یہی تھا کہ آئین سازی کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کا راستہ اب بند ہو چکا ہے۔ ان ذرائع میں یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جسے ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ گویا ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناکامی ایک طرح کا لٹمس ٹیسٹ ثابت ہوئی جس نے ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا کہ متحدہ ہندوستان کا آئینی ڈھانچہ اب چل نہیں سکتا۔ اب اگر ہم ظہیر احمد میر کے قول کے دوسرے حصے پر واپس آئیں، برابری کے حق کے طور پر، ان ذرائع کی روشنی میں اس برابری کا کیا مطلب ہے جس سے پاکستان کے مطالبے کے ذریعے حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کس قسم کی برابری تھی جو متحدہ ہندوستان میں ناممکن نظر آ رہی تھی؟ ان ذرائع کے مطابق یہ برابری کئی سطحوں پر تھی۔ یہ صرف سیاسی نمائندگی یا ووٹ گننے کا معاملہ نہیں تھا۔ اچھا، یہ ثقافتی شناخت کے تحفظ کی برابری تھی، معاشی مواقع کی برابری تھی، اور سب سے بڑھ کر اپنی سیاسی تقدیر کا فیصلہ کرنے کی برابری تھی۔
سیاسی تبدیل کا فیصلہ؟ جی، ذرائع یہ دلیل دیتی ہیں کہ مجوزہ متحدہ ہندوستان کے نظام میں عددی اکثریت کی وجہ سے مسلمانوں کو ہمیشہ ایک اقلیت کے طور پر ہی رہنا پڑتا، جن کے بنیادی حقوق اور مفادات اکثریتی قوم کی مرضی پر منحصر ہوتے۔ کابینہ مشن پلان کی ناکامی نے ان ذرائع کی تشریح کے مطابق اس خدشے کو یقین میں بدل دیا کہ کوئی بھی آئینی ضمانت اکثریتی غلبے کو مؤثر طریقے سے روک نہیں پائے گی۔ صحیح۔ لہٰذا برابری کے حق کا مطالبہ دراصل یہ تھا کہ مسلمانوں کو بھی ایک قوم کے طور پر اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کا وہی حق حاصل ہو جو اکثریتی قوم کو حاصل تھا۔ ایک علیحدہ ریاست اس نظریے کے مطابق اس سیاسی برابری کو یقینی بنانے کا واحد ذریعہ نظر آئی جہاں وہ اکثریت میں ہو اور اپنے فیصلے خود کر سکے۔ تو یہ ایک دفاعی قدم بھی تھا۔ بالکل، یہ ذرائع پاکستان کے قیام کو ایک دفاعی قدم کے طور پر بھی پیش کرتی ہیں، یعنی اپنے وجود، اپنی شناخت اور اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کی ایک کوشش جب برابری کی بنیاد پر ساتھ رہنے کے سارے راستے بند ہو گئے۔ یہ واقعی ایک اہم پہلو ہے کہ ذرائع برابری کو صرف سیاسی نہیں بلکہ وسیع تر ثقافتی، معاشی اور اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کے معنوں میں پیش کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑیں جو ان اقتباسات سے سامنے آئے ہیں تو تصویر کچھ یوں بنتی ہے۔ جی، کابینہ مشن پلان کی ناکامی کو یہ ذرائع ایک فیصلہ کن آئینی موڑ کے طور پر دیکھتے ہیں جس نے محمد علی جناح اور مسلم قیادت کو یہ یقین دلا دیا کہ متحدہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے حقوق اور مستقبل محفوظ نہیں رہے۔ بالکل۔ یہ تبدیلی ان ذرائع کے مطابق جذباتی نہیں بلکہ ایک منطقی اور آئینی ضرورت تھی کیونکہ مفاہمت اور اشتراک کے تمام آئینی پل جل چکے تھے۔ جی ہاں۔ ظہیر احمد میر کا قول اس صورتحال کو سمیٹتا ہے۔ پاکستان کے مطالبے کو بغاوت نہیں بلکہ ناانصافی کے شکار نظام سے نکل کر برابری حاصل کرنے کی ایک جائز کوشش قرار دیتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ذرائع اس پوری پیش رفت کو ناگزیر اور قانونی جواز رکھنے والے عمل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ آپ نے ان ذرائع کے مرکزی خیال کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ وہ ناکامی کو محض ایک سیاسی تعطل نہیں بلکہ ایک ایسی بنیادی حقیقت کے انکشاف کے طور پر دیکھتے ہیں جس نے مستقبل کا راستہ متعین کر دیا۔ اور سامعین کے لیے ان ذرائع کی روشنی میں غور کرنے کے لیے ایک نقطہ یہ نکلتا ہے، تاریخ میں ایسے لمحے آتے ہیں جب قائم شدہ آئینی یا قانونی ڈھانچے معاشرے کے اندر موجود گہری متضاد سیاسی شناختوں اور قومی امنگوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ جی، جیسا کہ یہ ذرائع کیبنٹ مشن کی ناکامی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، ایسی صورتحال ریاستوں اور قوموں کے مستقبل پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ جب مذاکرات اور آئینی حل کے تمام راہیں بظاہر بند ہو جائیں تو کیا علیحدگی ہی واحد منطقی یا ناگزیر نتیجہ ہوتی ہے؟ یا تاریخ اور سیاسی نظریات ہمیں دوسرے ممکنہ نتائج یا راستوں کے بارے میں بھی کچھ سکھاتے ہیں؟ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے۔ جی، بہت پیچیدہ سوال ہے، لیکن ان ذرائع کا مطالعہ ہمیں اس پر سوچنے کی دعوت ضرور دیتا ہے کہ آئینی ناکامی اور قومی شناخت کے ٹکراؤ کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔